السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. آج مزے کا ورڈ اس لیے یوز کیا کیونکہ ہم لوگ تو بہت دنوں سے مزے کر رہے تھے. تو جیسا کہ لاسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ ہم لوگ ٹور پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم ناران کاغان باٹا کنڈی ناران کاغان سے آگے ایک جگہ ہے وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اسٹے کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے اپنا بلاگ اینڈ کیا تھا. اور وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا تھا اور یہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر بجلی بھی نہیں تھی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی پیسفل ویلیز تھیں. وہاں پہ لوگ جنریٹرز کا استعمال کر کے جو ہے وہ بجلی جنریٹ کرتے تھے ہوٹلز میں. اور ڈے ٹائم میں ویدر اتنا انپریڈکٹیبل ہوتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس ٹائم بارش شروع ہو جاتی تھی. تو رات کو ہم نے وہاں پر اسٹے کیا اور بہت ہی زیادہ جو ہے میں فیسینیٹ ہوئی ان علاقوں سے. اور میں یہ ضرور سجیسٹ کروں گی کہ یہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہیں اور یہ کسی جنت سے کم نہیں ہے زمین پہ. اور ان علاقوں میں آ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خوبصورتی کو دیکھ کے جو ہے وہ انسان بالکل فیسینیٹ ہوتا رہتا ہے. تو رات یہاں پہ اسٹے کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا دوبارہ سے. اور اب ہمارا جو ڈیسٹینیشن تھا وہ باٹا کنڈی سے لے کر ہمارا پلان بن گیا تھا نتھیا گلی گلیات تک جانے کا. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ پہلے ٹریول نہیں کر سکے تھے شادی کے فوراً بعد جیسے گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں. تو جو ہے وہ میں ہمیشہ یہی گلا کرتی تھی. تو اب میرے ہسبینڈ نے بولا کہ اب تم جو ہے وہ گلا نہیں کر سکو کہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ساری جگہیں تم انجوائے کر لو. تو ہم نے جو ہے وہ تقریباً 3 پروونسز کو ہم نے ٹچ کیا تھا. کے پی بھی ہم گئے اور درمیان میں براستہ ہم اے جے کے سے مظفر آباد سے گزرتے ہوئے آگے ہم گلیات کی طرف گئے تھے. تو یہ بھی ہم جا رہے تھے باٹا کنڈی سے اور راستے اتنے خوبصورت اور پہاڑ. اور جیسے جیسے آگے آپ جاتے جاتے ہیں پہاڑی سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن پہاڑوں کی شیپ اور ان کی جو ہے وہ نوعیت تبدیل ہوتی جاتی ہے. جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پہاڑ کہیں کہیں لینڈ سلائڈنگ ہے اور پیچھے پہاڑوں کی شیپ گول تھی اور یہاں پہ کچھ تھوڑے ڈفرینٹ طرح کے پہاڑ تھے. کہیں پہ بہت زیادہ گرینری آ جاتی ہے اور راستے جو ہے وہ اسی طرح اندر سے جو ہے نا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کب جو ہے وہ اونچائی آ جاتی ہے کب جو ہے وہ ایک دم سے اترائی آ جاتی ہے. تو جیسے ہی ہم نکلے تھے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک سین ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ شال اپنی جو ہے وہ بھول گئی تھی. ابھی ہم نے کوئی 20 منٹس کا ٹریول ہم کر چکے تھے اور ایک دم مجھے یاد آیا کہ میری جو شال ہے وہ ہوٹل میں رہ گئی ہے. باٹا کنڈی میں جو ہمارا ہوٹل تھا وہاں پہ رہ گئی ہے. یہ سامنے ولی کے پیٹر آپ کو سارا راستہ نظر آئیں گے کیونکہ جب بچے کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ مسٹ ہیں. وہ تو آپ کے سامنے مطلب زیادہ تر بچے ٹھیک ہے بچوں کے کام بچوں کا رونا سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہو اور میموریز بن رہی ہوتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ نکلے اور آپ نے ٹریول کیا. تو میں جو ہے وہ ایک دم ویڈیو بناتی ہوئی کلپس ریکارڈ کرتی ہوئی جا رہی تھی اور ایک دم مجھے یاد آیا کہ میں تو اپنی شال وہاں پہ بھول آئی ہوں. پھر ہم آل دا وے واپس گئے میری شال لی اور پھر ہم واپس آئے کیونکہ میں ایک ہی شال اپنے ساتھ لے کر آئی ہوئی تھی اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ جو ہے وہ ٹریول مطلب ایک دم سردی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. آگے انپریڈکٹیبل سی سردی ہوتی ہے. جو یہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ان کی راتیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں کسی وقت اچانک سے سردی ہو جاتی ہے. تو ہمیں آل دا وے واپس جانا پڑا شال کو لینے کے لیے. تو یہ اب راستے جو ہیں وہ اچھا راستے انجوائے سارا میرے خیال سے یہ جو سفر ہوتا ہے اس کی بیوٹی جو ہے اس کے راستے انجوائے کرنے میں ہی ساری ہوتی ہے. اور جگہ جگہ جو ہے وہ جیپس نظر آ رہی ہیں. مقامی لوگ جو ہے وہ بہت ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے جاتے ہیں. ان کو کیونکہ شاید عادت ہوتی ہے. آپ جب ایک راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ کون سا موڑ آنے والا ہے کہاں پہ اسٹیپ ہے راستہ. تو یہاں پر بھی یہی والے سینز تھے کہ لوگوں کو جو ہے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کو جو ہے وہ راستے کی بہت اچھے سے نو ہاؤ تھی. تو وہ آرام سے اپنے جو ہے وہ گھومتے پھرتے اچانک سے سامنے آ جاتے تھے. اور جو ہے وہ بلائنڈ قسم کے جو ٹرنز آتے تھے نا وہاں پہ تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی. اچھا یہ بالکل بادل اس طرح سے لگ رہے تھے جیسے روئی اوپر ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر. یہ دور سے بادل بہت فیسینیٹ کر رہے تھے اور یہاں تک ویدر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈا تھا. اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹورزم سے ہی سارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ان علاقوں میں. اور جو ہے وہ یہاں پہ بہت ہی زبردست قسم کے جو ہے وہ ساتھ کھانے پینے کے سٹالز ہیں اور اچھے ریسٹورنٹس بھی بن گئے ہیں. یہ راستے میں ایک جھیل آ گئی تھی
یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، رک کے پکچرز وغیرہ اپنی کلک کرتے ہیں اور سینس کو انجوائے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ راستے میں پکنک کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ بہت لوگ نکلے ہوئے تھے. آل دو آف سیزن تھا یہ، ان علاقوں میں تو آف سیزن کنسیڈر ہوتا ہے اور اس طرح سے رش نہیں ہوتا جس طرح سے جب سمر ویکیشنز کا ٹائم ہوتا ہے. میرے خیال سے وہ پیک سیزن ہوتا ہے کیونکہ تب سب کو چھٹیاں ہوتی ہیں اور جو ہے وہ بہت زیادہ رشی ہو جاتی ہے جگہ. لیکن ہم جب ہم گئے ہیں یعنی ان دنوں میں جو ہے وہ آف سیزن تھا، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، پیسفل تھی جگہ، انجوائے کیا. کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے انسان کو فیل کہ تھوڑی رونق ہو تو زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ جب بہت زیادہ پلیس کوئی سیچوریٹڈ ہو جاتی ہے، لوگوں سے بھر جاتی ہے، تب بھی انسان بہت زیادہ انجوائے نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ راستے جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے نا، کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹی ہوئی، کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی تھی. میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہی شیئر کروں گی. روڈز کی جو ہے وہ اپڈیٹس آپ کو دوں گی کہ روڈز کس طرح کی تھیں. موسٹلی روڈز جو ہیں وہ کلیئر ہیں. ہم کیونکہ بچے کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے تو ہم جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ ہم انہی جگہوں پہ جا رہے تھے جہاں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے لیے سیف ہے اور روڈز جو ہیں وہ تھوڑی سیف ہیں. تو ہم نے انہی جگہوں پر ہی ٹریول کیا تھا. اور کیونکہ ہم ایک دفعہ گزر کر آ گئے تھے اور واپسی کے راستے میں آپ کو، کیونکہ آپ فیملیئر ہو جاتے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ روڈز جو ہے وہ خراب ہیں یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے. تو جب ہم، کیونکہ ایک دن ہم نے اسٹے کیا اور نیکسٹ ڈے ہی ہم واپس چلے گئے تھے، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ روڈز کے ساتھ ہم خود ہی فیملیئر ہوتے جا رہے تھے. پھر یہ ہم سینس کو انجوائے کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی سے اتر کر جو ہے وہ پوائنٹ کو انجوائے کرتے تھے. یہاں پر ہم اتر گئے تھے، یہ ہمارا واپسی کا، باٹا کنڈی سے واپسی کا راستہ تھا. کیوائی کی طرف جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے یہاں پہ رک کر جو ہے وہ فوٹوگرافی کی اور یہ جو ہے عقاب کو ولی کی پریم کے اوپر بٹھا کے بڑی پیاری پیاری ہم نے اس کی پکچرز کلک کی. اور یہ ہم جو ہے وہ واپسی کی طرف بڑھ رہے تھے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بازار ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا، اور یہاں پہ آلموسٹ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. ہاں آل دو پرائسی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا المیہ ہے یا شاید پتہ نہیں ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے. جب بھی ہم کہیں رکتے ہیں کسی قیام و طعام والی جگہ پہ یا کسی بھی پیٹرول پمپ راستے میں آتا ہے تو وہاں پہ جو چیزوں کی پرائسز ہوتی ہیں وہ ایکچول چیزوں سے تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہیں. تو ہم اسی طرح سے میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ جو آپ کی اسنیکنگ کی چیزیں ہیں وہ آپ کو جتنی کیری کر سکتے ہیں ساتھ کیری کر لیں، کیونکہ وہاں پہ پرائسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں چیزوں کی. اگر آپ سمپل، ہمیں کیونکہ پانی ہم بہت سارا ولی کے لیے، کیونکہ ہمیں ظاہر ہے منرل واٹر چاہیے تھا، ہم اس کے لیے ڈھیر ساری بوٹلز جو ہے وہ پہلے لے کر گئے تھے، لیکن سٹل جو ہے وہ ہمیں خریدنی پڑی تھیں کافی زیادہ پانی کی بوتلیں. اور کیونکہ میں خود بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایریا چینج ہوتا ہے، پانی چینج ہوتا ہے تو تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، تو میں خود بھی دوسرا وہی پانی استعمال کر رہی تھی. تو پانی کی پرائسز اتنی زیادہ تھیں، ہر چیز کی پرائسز زیادہ ہیں. آئی ڈونٹ نو اب اس میں کیا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، لیکن بہت بہت زیادہ ڈفرینس تھا. سمپل سنیکس بھی اگر آپ کو جو ہے وہ ڈبل پرائس میں پڑ رہے تھے، آل دو آف سیزن تھا. تو ہم نے کیا کیا تھا کہ جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے راستے میں جو ہے وہ مانسیرا میں ایک شاپ تھی، وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں جو ہمیں چاہیے تھیں وہ ہم نے خرید لی تھیں. اور ویسے میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ جب جا رہے ہیں اپنے گھر سے ہی نکلتے وقت ہی یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھنی چاہیے. سنیکس وغیرہ تو آپ کو اپنے ساتھ لازمی رکھنے چاہیے. تو ہم لوگ جب نکل رہے تھے تو ہمارا پلان پہلے یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک اسٹے کریں گے. اب ہم نے کیونکہ ہمارے ساتھ بیبی ہے تو ہمیں اسٹے کر کے جا رہے تھے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ اسٹے کرتے کرتے اگر آپ جاتے ہیں تو جو ہے وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. ایک گو میں ٹریول، آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک گو میں ٹریول ہو سکتا ہے. ینگ لوگوں بھی بندہ تھک جاتا ہے، اور جب آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، بہت زیادہ ایگزرشن آپ کو ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ بالکل بھی انجوائے نہیں کر سکتے. تو آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ڈے ٹائم میں ٹریول کرنا چاہیے، شام تک آپ کو جو ہے وہ تھوڑا ریسٹ کر لینا چاہیے. یہ جو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، یہ جو یہاں پہ ڈیم بن رہا تھا سوکی کناری کا، یہاں پہ جو ہے وہ اس کی ساتھ جو ہے یہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے اس بار اس کا پورا ویو جو ہے وہ ریکارڈ کیا تھا. اور یہ راستے میں جو ہے ہم نے تھوڑی سی ڈرائی فروٹ کی شاپنگ کی تھی. اگر آپ کو ساتھ لے کر آنا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا، اخروٹ جو ہے وہ وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ اگتے ہیں تو وہ اچھا، ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے، اور آپ کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک اچھی چیز ہے
جو آپ کو مل رہی ہو تو آپ جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر آنا چاہیے. یہ کہ وائی واٹر فال میں ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر ہم نے اسٹے کیا تھا, تھوڑی دیر رکے تھے. ہم اس طرح کرتے تھے کہ ہم تھوڑا سینس کو انجوائے کرنے کے لیے رک جاتے تھے, تاکہ ہم تھوڑا سا تھکاوٹ کا بھی احساس نہ ہو. تھوڑا سا بھی کہیں اسٹے کر لیں نا 10-15 منٹ کا تو ایزی رہ جاتا ہے. اچھا, وہاں سے جب ہم نکلے تو ہماری بس ہو چکی تھی, آلریڈی بہت ٹریولنگ ہو گئی تھی, ولی بھی کرینکی ہو گیا تھا, تو ہم نے بالا کوٹ میں پھر اسٹے کیا تھا. یہ ہمارا بالا کوٹ کا ہوٹل تھا اور یہ بالکل دریا کے کنارے پہ تھا. اور یہ اس پانی کے شور میں بھی اپنا ایک ٹرانس ہوتا ہے. اور اس کے اس پار بھی گھر تھے اور اوپر ایک انہوں نے لفٹ سی لگائی ہوئی تھی. اور میں کہتی ہوں کہ ہم جیسے لوگ شاید اس لائف کے عادی نہیں ہوتے, اور جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں وہ عادی ہوتے ہیں اس روٹین کے. مجھے اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو مجھے ان کی لائف تھوڑی ٹرکی لگتی ہے, مشکل لگتی ہے, یا شاید وہ عادی ہوتے ہیں. جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہ انہی جگہوں کے عادی ہو جاتے ہیں. یہ ہم اپنے ہوٹل سے نکل کے نیچے ویو کو انجوائے کر رہے تھے اور چائے پینے کے لیے نیچے آ کر ہم بیٹھ گئے تھے. تو یہاں پہ موسم بہت اچھا تھا اور یہ ہم چائے انجوائے کر رہے تھے. یہ ہمارا جو بالا کوٹ کا ہوٹل تھا اس کی لابی تھی, اور اس طرح سے بہت پیارا ویو تھا. حالانکہ بالکل یہاں پہ اتنا رش, بالکل لوگ بہت کم تھے. میرے خیال سے جب سے موٹر وے بن گئی ہے تو لوگ کم ہی بالا کوٹ میں اسٹے کرتے ہیں. حالانکہ بہت اچھے پوائنٹس ہیں. جب موٹر وے نہیں تھی تو موسٹلی لوگ تھک جاتے تھے تو ادھر بالا کوٹ میں لازمی اسٹے کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی بہت اچھے ہوٹلس تھے. یہ ہوٹل ہمارا کافی اچھا تھا. اور شام کو یہاں پہ بیٹھ کے آپ چائے وغیرہ انجوائے کریں. موسم ہلکا ہلکا ٹھنڈا ہو جاتا ہے شام میں. اور یہاں پہ پھر ہم سوپ انجوائے کرنے کے لیے آ گئے تھے. ولی کو نائٹ سوٹ میں ہم نے چینج کرا دیا تھا, اور ولی فل پارٹیسپیٹ کرتا ہے ماشاءاللہ. اور اس کو جو ہے وہ سوشل ہے, مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کی نیچر جو ہے وہ سوشل ہے. اور جب وہ ہم سے روم میں لے کے جاتے تھے تو وہ ہم دونوں سے بور ہو جاتا تھا. اس کو ہوتا تھا کہ مجھے باہر ہی رکھو. جیسے ہی اس کو ہم پریم میں بٹھا کے باہر لاتے تھے تو اس کا موڈ بالکل ایک جو ہے نا ٹرن لیتا تھا 360 کا. بہت فریش موڈ ہو جاتا تھا ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ اس نے بہت انجوائے کیا ہے. اور تھوڑا کبھی تھکاوٹ اس کو ہو جاتی تھی تو ہم اس کو فوراً سے جو ہے بس اس کا ریسٹ موڈ میں لے آتے تھے کہ وہ اب ریسٹ کر لے. اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا. اور میرے خیال سے اگر ہم دونوں میں ابھی بھی آتے تو شاید بور ہو جاتے, لیکن ولی کے کاموں میں اور اس طرح جو ہے نا ہم نے زیادہ انجوائے کیا, اور ولی نے بھی بہت انجوائے کیا اپنے سفر کو. اور یہ یہاں پہ رات اسٹے کرنے کے بعد صبح ہو گئی تھی, تو اب ہمیں بالا کوٹ سے نکلنا تھا دوبارہ سے نتھیا گلی کے لیے. تو ہم یہاں پہ اٹھے تقریباً 7 بجے ہم اٹھ گئے تھے. ریڈی ہوتے ہوتے جو ہے وہ 8:30-9 بج گئے تھے. تو یہاں سے پھر ہمیں نکل کر جو ہے وہ آگے کو بڑھنا تھا. پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا بالا کوٹ سے. بالا کوٹ میں بھی اچھی جگہیں ہیں. یہاں پہ بھی ہوٹلز وغیرہ ہیں, کچھ جو ہے وہ ریزورٹس وغیرہ ہیں, اور پیسفل جگہ ہے یہ بھی گھومنے پھرنے کے لیے. ویوز ہیں اور موسٹلی سینریز وہی ہیں, پہاڑوں کے ارد گرد گھومتی ہیں. تو ہم نے یہاں سے اپنا جب سفر شروع کیا تو بس ہمارا یہی تھا کہ ہم ایک گو میں جو ہے وہ نتھیا گلی پہنچ جائیں, اور راستے میں ہم جو ہے وہ رکتے آئیں. موسم جو ہے وہ یہاں پہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ دھوپ اگر نہیں ہے تو موسم کافی ٹھنڈا فیل ہوتا ہے. اگر دھوپ نکل آتی ہے کیونکہ اونچائی ہے کافی زیادہ تو دھوپ کافی تیز لگتی ہے. تو آپ کو جو زیادہ کانشیس ہو اپنی اسکن کو لے کے, ان کو سن بلاک جو ہے یا جو بھی سن اسکرینز ہیں وہ لازمی کیری کرنی چاہیے, ورنہ شدید قسم کی ٹیننگ ہو جاتی ہے. ورنہ اور ویسے بھی میں نے نوٹس کیا ہے کہ چہرے پہ اگر نہ ہو تو ہم مدرس کو, کیونکہ بچوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, پانی میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے بار بار, تو ہاتھوں پہ بہت زیادہ شدید ٹیننگ ہوتی ہے. تو اس سے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. تو جو ہے وہ باقی ویسے انجوائے کرنا چاہیے. کچھ دنوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹیننگ ہو بھی جائے تو ٹیننگ کو ختم کرنے کے بھی آپ کو پتہ ہے سلوشنز ہیں ہم لوگوں کے پاس. ہم مدرس کے پاس جو ہے وہ سب ہر چیز کا ہی سلوشن ہوتا ہے. تو جو ہے ہم بس یہاں سے نکلے تھے. آگے جو ہے ایک پوائنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا بس یہیں واپس نہ آ جائیں, بس انہی علاقوں میں گھومتے رہیں. اور جو لوگ جنہیں ویسے ہی ماؤنٹینز پسند ہیں یا نیچر فیسینیٹ کرتی ہے اور ان کو وادیاں فیسینیٹ کرتی ہیں, تو ان کے لیے تو یہ جگہیں بہت خوبصورت ہیں. اور کچھ لوگ نہیں بھی انجوائے کرتے, نہیں پسند کرتے. یہ ٹرنز اس طرح کے جب آتے ہیں نا تو تھوڑا سا ایک دفعہ کو تھوڑا سا ہمیں ڈر لگتا ہے, لیکن آہستہ جو ہے وہ جب دن گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ یوز ٹو بھی ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے.
تو میں تو بس ویوز دیکھ رہی تھی سائڈ پہ، اور جو ہے نا ساتھ ساتھ میں ولی کو بھی دیکھ رہی تھی. اور جو ہے وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے کو دیکھتے دیکھتے نا آپ کو لگتا ہے کہ بس میں خود نہیں، پھر جھنجھوڑنا پڑتا ہے کہ نہیں میں انجوائے کر رہی ہوں، انجوائے کرنے آئی ہوں. تو ارد گرد ساری گرینری اور خوبصورتی، اور جو ہے نا راستہ اتنا پیارا لگ رہا تھا. لیکن دھوپ تھوڑی سی تیز محسوس ہو رہی تھی، اور جیسے ہی دھوپ تھوڑی کم ہوتی ہے تو پھر ایک دم ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. ہوا کنٹینیوسلی ٹھنڈی تھی کیونکہ گرینری اتنی زیادہ تھی. اور اب یہ جو ہم راستے پہ جا رہے تھے یہ گلیات کی طرف جا رہا تھا، اور ہم نے کیا کیا تھا کہ بالا کوٹ سے ہم جو ہے ہم نے مظفر آباد کا راستہ لیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے مظفر آباد جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ایک شہر ہے، اور یہ بھی بہت خوبصورت شہر ہے. اور راستے آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ تھوڑے سے ٹرکی تھے، ون وے روڈ تھی. اور ہم کیونکہ پہلے اس طرح کی تھوڑی سی چوڑی روڈ سے آ رہے تھے تو یہ روڈ جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی لگ رہی تھی، اور راستے تھوڑی تنگ سڑکیں لگ رہی تھیں. لیکن یہ ہے کہ اوور آل ٹھیک تھی سڑکیں، اتنے زیادہ برے حالات نہیں تھے. اور ہمیں تھا کہ ہم چلو نکلے ہیں تو ایک ہی دفعہ ادھر یہ والی سائڈ بھی گھوم لیں گے، یہ والی سینریز کو بھی انجوائے کر لیں گے. اور یہ ارد گرد جو ہے وہ مقامیوں کے گھر تھے. اچھا مجھے ایک چیز بہت فیسینیٹ کرتی تھی، وہ یہ کہ جب میں ادھر ارد گرد جو ہے نا وہ مقامیوں کے جب میں گھر دیکھتی تھی کہ اور میں سوچتی تھی کہ ان کی لائف جو ہے وہ کس طرح ہوگی، یہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتے ہوں گے، اور کیا ان کو مشکل ہوتی ہوگی روٹین کی لائف میں. لیکن ہو سکتا ہے وہ عادی ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کو ہماری لائف مشکل لگتی ہو، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں جو پہاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں ان کی تھوڑی سی ٹرکی لگتی ہے لائف، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے. اور دور سے گھر پہلے اس طرح سے لگ رہے ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہیں، اور پتہ نہیں راستہ نہیں ہوتا ہوگا اور کیسے جاتے ہوں گے. لیکن جب آپ آتے ہیں تو اندر سے راستے، چھوٹی چھوٹی سڑکوں کے تھرو راستے خود ہی بنتے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ کیونکہ گلیات کی طرف جانا تھا تو ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ راستہ تھوڑا سا چینج کر کے لیا. ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مظفر آباد کی سائڈ سے ہوتے ہوئے ہم نے سوچا کہ چلو یہ والی سائڈ کو بھی گھوم لیتے ہیں، اور ہمیں افسوس نہ رہ جائے کہ ہم نے جو ہے وہ کشمیر کو انجوائے نہیں کیا. تو کشمیر جو ہے وہ ویسے کیل اور اڑنگ کیل اور وہ والے جو علاقے ہیں وہ تو تھوڑی دوسری طرف ہو جاتے ہیں، لیکن مظفر آباد کی جو سائڈ لگتی ہے وہ بالا کوٹ سے بھی ایک سڑک جاتی ہے. وہاں سے آپ جو ہے وہ اگر آپ نے جانا ہے یہ والا روٹ آپ کر سکتے ہیں انجوائے، یہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں اور میکسیمم جو ہے وہ سینریز کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو بہت زیادہ آپ ٹریولنگ فریک ہیں، اگر آپ کو زیادہ شوق نہیں ہے ٹریولنگ کا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے، پھر آپ کو نہیں، آپ تھک جائیں گے. اور ٹھیک ہے ٹریولنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، لوگ اس سے آگے بھی جاتے ہیں. ہمیں بالا کوٹ میں جہاں ہمارا اسٹے تھا وہاں ہمیں ایک فیملی ملی تھی جو اسکردو سے آ رہے تھے، اور اسکردو اور ہنزا اور اس سائڈ کی جو ہے وہ ٹریولنگ تو آپ کو پتہ ہے اور زیادہ ہوتی ہے. اچھا یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے راستے بہت سٹیپ ہوتے جا رہے تھے ایک دم. اور یہ جو ہے نا اترائیاں چڑھائیاں ایک دم تو جب آتی ہیں نا اس طرح کی ایک دم تو آپ کا بس دل دہل جاتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ ہم عادی نہیں ہوتے ہم لوگ تو، کیونکہ اسٹریٹ سڑکوں کے عادی ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہ سٹارٹ میں جب ہم باٹا کنڈی سے نکلے تھے تو وہ جو پہاڑ تھے ان پہ اتنی گرینری نہیں تھی، اور جب ہم جیسے ان علاقوں کی طرف موو کرتے جا رہے ہیں تو جو ہے وہ گرینری بہت زیادہ ہوتی جا رہی تھی، بہت ہی زیادہ. تو اب یہ یہاں پہ ساری جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے بورڈ پہ جو بھی پوائنٹس تھے. ہمیں کیونکہ مظفر آباد کی طرف جانا تھا تو ہم بس سلو جا رہے تھے، رک کے تھوڑا سا اسٹے بھی کر رہے تھے. اتنا بھی سلو نہیں جانا کہ جو ہے وہ آپ لیٹ ہی ہو جائیں، رات ہی ہو جائے، آپ کو اندھیرا ہو جائے. میں ان علاقوں میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ ڈے ٹائم میں ٹریول کرنا بیسٹ ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بہت رات ہو جاتی ہے تو یہ گرینری سے ہی وحشت ہوتی ہوگی، مطلب میرا یہ اوپینین ہے. کچھ لوگوں کو شاید یہ چیز فیسینیٹ بھی کرتی ہو، لیکن مجھے جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ گرینری زیادہ اندھیرے میں اور اس طرح سے نا بندہ تھوڑا سا وحشت کا شکار ہونے لگ جاتا ہے. تو ڈے لائٹ میں سورج کی روشنی بھی آ رہی ہو اور تو ہے راستے بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. ایک چیز اور جس کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے ٹریول کرتے ہوئے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے اور موسٹلی ہم بھول جاتے ہیں پانی پینا، تو کیونکہ موسم کا تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے
تو لیکن یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، تو آپ کو پانی میکسیمم جو ہے وہ ریمائنڈر کے ساتھ آپ کو پانی کا استعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ تو ہمارا یہ راستہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، یہاں پہ ہم انٹر ہو گئے تھے مظفر آباد میں، اور کچھ جو ہے وہ سڑکیں ابھی مظفر آباد کی بھی اسی طرح سے تھیں۔ یہ تھوڑی سی سڑک نے مجھے تھوڑا پریشان کیا تھا، میں تھوڑا سا گھبرائی تھی کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، تو لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کچھ سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ سڑکوں کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اور جو ہے وہ یہ راستہ تھوڑا سا مجھے مشکل لگ رہا تھا، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائڈس پہ جو ہے وہ سڑک انڈر کنسٹرکشن تھی، اور یہاں سے پورا ویو نظر آتا ہے۔ اس پوائنٹ پہ آ کر ہمیں پورا شہر مظفر آباد کا نیچے سے نظر آ رہا تھا، یعنی پوری آبادی اتنی چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے تھے جیسے کھلونے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بہت پیک تھی، بہت اونچائی تھی۔ تو یہاں سے تھوڑا سا مجھے، کیونکہ پتہ نہیں مجھے تھوڑا سا ہائٹ فوبیا ہوتا ہے فیل، تو یہ پھر ہم یہاں پہ تھوڑا رک گئے تھے، اور پھر جو ہے وہ یہ دیکھیں آپ کو ویو نظر آ رہا ہوگا، پورا شہر کا اس طرح سے ویو نظر آتا ہے اس پوائنٹ پہ جب آپ رکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا حصہ مظفر آباد کی ایک سڑک کا تھوڑا سا حصہ جو ہے سڑک وہ تھوڑا ٹوٹا ہوا تھا، اور لیکن یہ ہے کہ آگے پھر جب ہم تھوڑا آئے تو یہ برج سا آیا تھا، اور یہاں سے جو ہے وہ سڑکیں تھوڑی اچھی صاف سڑکیں تھیں، اور یہ یوں نہیں کہہ سکتے آپ کہ ڈینجرس ہے راستہ، لیکن یہ ہے کہ کچھ حصے ہیں ٹرکی، ظاہر ہے پہاڑ کے ارد گرد راستے بنائے گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کو مشکل پیش آتی ہی آتی ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے رک کے جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھانا کھایا تھا مظفر آباد میں، پتہ نہیں ہم لوگوں کے اور ان کے ٹیسٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تو پرسنلی میں نے اتنا زیادہ انجوائے نہیں کیا تھا، اور پھر یہاں سے ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے ادھر سے ہی مری اور گلیات کی طرف موو کرنا تھا، تو یہاں سے جو ہے وہ راستے سٹیپ تھے، مجھے پتہ نہیں مجھے لگا کہ مجھے باقی راستوں میں شاید عادت ہو چکی تھی، لیکن مجھے مظفر آباد کی جو سڑکیں تھیں کچھ سڑکوں سے مجھے جو ہے وہ تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تھی اونچائی سے، تو یہاں سے ہم نکلتے ہوئے پھر مری کی طرف رواں دواں تھے، اور اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ دھوپ بہت زیادہ تیز لگ رہی تھی، بہت ہی زیادہ، اور اس طرح سے چبھنے والی دھوپ تھی، شاید پیک ہے، بہت زیادہ اونچائی ہے، اونچائی پہ دھوپ جو ہے وہ بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، لیکن ہوا ایز یوزول ہوائیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور اس پوائنٹ پہ آ کے ہمیں جو ہے وہ تھوڑی تھکاوٹ بھی ہونے لگ گئی تھی، پھر ہم نے تھوڑا سا مزید رک کے ایک جگہ رکے تھے، لیکن یہ دیکھیں یہ بھی مظفر آباد کا ہی راستہ تھا، اب یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی بہت زیادہ، اور یہاں سے سڑک جو ہے وہ تھوڑی خراب تھی، اور دونوں طرف جو ہے وہ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک پیچ تھا، آگے جو ہے وہ راستہ بالکل آہستہ آہستہ جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے تو راستہ جو ہے وہ صحیح ہوتا جا رہا تھا، اور یہ یہاں پہ ساتھ ہی اچھا کنسٹرکشن بھی ساتھ ہو رہی تھی، یعنی وہ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ لگے ہوئے تھے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اب یہ موسٹلی راستے جو ہیں وہ سی پیک نے جو ہے وہ، آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی شیئر کیا تھا، پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، تو اب راستے ماشاءاللہ پہلے والی بات نہیں ہے کہ پہلے راستے جس طرح بہت ٹرکی لگتے تھے، یہ سامنے لینڈ سلائڈنگ والا ایریا آ گیا، یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی تھی، اس طرح کی میجر نہیں تھی لیکن تھوڑی بہت جس طرح سے ہوتی ہے۔ تو آگے پھر ہم یہاں سے جو ہے وہ راستہ ہمارا ختم ہو گیا تھا، ڈفرینٹ جگہوں پہ چیک پوسٹ تھی۔ ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی تھی، جب ہم مظفر آباد انٹر ہوئے تھے تو وہاں پہ چیک پوسٹ تھی، انہوں نے پراپر ہماری جو ہے وہ ہم سے آئیڈینٹیفیکیشن ہماری کی، ہمارے آئی ڈی کارڈز لیے، سارا پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے۔ ویسے اور جگہوں پہ بھی ڈفرینٹ ناردرن ایریاز کی ہر جتنے بھی جگہیں ہیں چیک پوسٹ ہوتی ہیں، ساری پوچھتے ہیں، لیکن آئی تھنک کشمیر کا ایریا ہے اور وہ تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے متنازع ایریا ہے، تو وہاں پہ فل پروف جو ہے وہ پروف ریڈنگ کرتے ہیں کہ کون سا بندہ کہاں سے آ رہا ہے، اور اس کی پراپر جو ہے وہ شناخت کرتے ہیں اپنے پاس ریکارڈ کرنے کے لیے، آئی تھنک کرمنل ریکارڈ وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ تو یہاں سے ہم جو ہے وہ یہ کے پی کے میں پھر سے انٹر ہو گئے تھے، کبھی ہم ایگزٹ کر رہے تھے کبھی ہم انٹر ہو رہے تھے، کیونکہ ہم جو ہے وہ گھوم پھر کے کافی راستوں سے گھومتے ہوئے ہم آئے تھے، تو آگے سے جو ہے وہ ہم اب یہاں پہ مری کی روڈ کی طرف چل پڑے تھے، تو یہ آگے سے مری کا راستہ شروع ہو جاتا ہے،
اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بائکس پہ بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں. اچھا کیونکہ ہم نے یہ تھرسڈے تھا اور تھرسڈے کو ہم وہاں پہ پہنچے تھے تو ویکینڈ آ رہا تھا تو بہت زیادہ لوگ. اچھا ویکینڈس پہ بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مری تو اب بہت زیادہ رشی ہو گیا اور وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے ویکینڈس پہ. اور ویک ڈیز پہ اس طرح سے ویک ڈیز پہ بھی ہوتا ہے اور مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح ویکینڈس پہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کیونکہ وہ شاید قریب ہے. اور میرے خیال سے مجھے جو ہے وہ گلیات کی جو ہے چڑھائیاں وہ زیادہ ٹرکی ہیں. لیکن کیونکہ یہ نزدیک ہے راستہ لوگوں کے لیے آنا قریب ہے, بہت زیادہ دور نہیں ہے, اتنا وایا نہیں ہے, اسلام آباد سے نکل کے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ مشکل پیش نہیں آتی. جبکہ جو کغان اور نران اور وہ والی سڑکیں ہیں وہ اس سے کم وہاں پہ اونچائیاں ہیں. مطلب بس وہ ایک ہائپ بنی ہوئی ہے کہ شاید وہ والے راستے ٹرکی ہیں یا وہ ایک جو پل کا وہاں پہ مسئلہ بنا تھا تب سے جو ہے وہ ان راستوں کو تھوڑا ٹرکی کنسیڈر کیا جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ اب ہمارے پاس آپشنس تھے کہ ہم جو ہے وہ مری میں رک جائیں یا ہم جو ہے وہ گلیات کی طرف جائیں. تو آئی تھنک گلیات میں سب سے زیادہ فیمس جو سمجھی جاتی ہے وہ نتھیا گلی ہے, ایوبیا بھی ہے اور ڈفرینٹ ڈونگا گلی ہے, گھوڑا گلی ہے, دریا گلی ہے, مطلب بہت سارے اس طرح کی جگہیں آتی ہیں. اور ساری جو ہے وہ اسی طرح اونچائیوں پہ ہیں, پہاڑوں کے ارد گرد گھومتا ہے راستہ اور ایک پوائنٹ پہ آ کے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں بادلوں کے اندر. کافی زیادہ اونچائی ہے اور بادل آپ کو ایسے روئی کی طرح محسوس ہوتے ہیں. تو یہ ہم آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے تھے تو ٹھنڈ بھی ہو رہی تھی اور راستے جو ہے وہ ایک دم اونچائیاں آ جاتی تھیں اور ایک دم جو ہے وہ اترائی آ جاتی تھی. راستوں میں پہاڑوں پہ یہی چلتا رہتا ہے, ایک دم اونچائی آتی ہے اور ایک دم جو ہے وہ چڑھائی آ جاتی ہے. یہ بس ہم تقریباً مری پہ پہنچ گئے تھے تو ہم نے پھر سوچا تھا کہ پہنچ کے تھوڑا سا اسٹے کریں گے, ایک جگہ رکیں گے اور تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیکس ہوں گے, ولی کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کریں گے. اور ہم نے یہاں پہ تھوڑا جو ہے وہ تھوڑا پاز لیا تھا مری پہنچ کر. اور یہاں پہ جو ہے وہ موسم بادل بہت پیارے, ایک دم سے موسم بہت پیارا ہو گیا تھا, ایک دم سے ٹھنڈ ہو گئی تھی. تو یہاں پہ ہم رکے, ہم نے جو ہے وہ بیٹھے, ہم نے کہا چائے وغیرہ پیتے ہیں, کچھ ریفریشمنٹ کرتے ہیں. ولی کو بٹھایا, ولی کو تو بس موقع چاہیے انجوائے کرنے کا اور باہر لوگوں کو دیکھ رہا تھا. ولی وہ بہت انجوائے کر رہا تھا, خوش ہو رہا تھا, ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا موڈ تھا. اور جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا ریلیکس کر کے میں بھی تھوڑی ریلیکس ہوئی کہ چلو زیادہ تھکا نہیں ہے, ایک دم بہت تھک گیا تھا. تو ہم نے پھر وہیں پہ پاز لے لیا تھا, وہیں پہ ہم لوگ رک گئے تھے. اب یہاں سے ہماری ڈیسٹینیشن پوری نہیں ہوئی تھی, ہمیں تو کیونکہ جانا تھا آگے نتھیا گلی جانا تھا, تو ہم نے کچھ دیر یہاں پہ اسٹے کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا راستہ ہم نے شروع کیا تھا. یہاں پہ آگے تھوڑا ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے تھے کہ یہیں رک جائیں یا آگے چلے جائیں, تو فائنلی ہم نے آگے جانے کا ہی پلان بنا لیا کہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی, میں نے پہلے وزٹ نہیں کیا تھا نتھیا گلی کا, تو میرا فرسٹ ٹائم تھا. ہائپ سنی ہوئی تھی کہ بہت زیادہ وہ رشی پلیس ہے اور واقعی وہاں پہ جو ہے وہ جا کے آپ کو وہاں کی رونق جو ہے وہ لوگوں سے ہی ہوتی ہے, جتنے بھی وہاں پہ ٹورسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک دم سے رات بہت وہاں پہ رونق ہوتی ہے, بہت خوبصورت وہاں پہ بازار ہے اور آپ وہاں سے اپنے جو ہے وہ پیاروں کے لیے گفٹس وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں. ظاہر ان علاقوں سے آتے ہیں, چیزیں تو وہی سیم ہوتی ہیں جو یہاں سے بھی ملتی ہیں اور وہاں سے بھی ملتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں کی ٹریڈیشنل ہوتی ہیں, وہ آپ لا سکتے ہیں, تو موسٹلی چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں. لیکن آپ کو نتھیا گلی کے جو بازار ہیں وہ اچھے ہیں, وہاں سے آپ کر سکتے ہیں شاپنگ. اور ادھر کے جو ہے وہ راستے یہاں پہ میں نے نوٹس اب ٹوٹلی چینج تھا. پیچھے پہاڑ تھے, اب یہاں پہ موسٹلی آگے گرینری ہے اور بہت زیادہ گھنے گھنے درخت ہیں اور انہی درختوں کا جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے درمیان میں اور دھوپ کا اتنا احساس نہیں ہوتا. اب اس پوائنٹ پر آ کر جب ہم گلیات کی طرف جا رہے تھے, نتھیا گلی کی طرف, تو ایک دم بالکل اس طرح لگ رہا تھا کہ بادلوں میں آ گئے. اور یہ بادل ایسے لگ رہا تھا کہ بس روئی جو ہے وہ ہے اور فوگ کی طرح محسوس ہو رہے تھے بادل, اور بہت بہت پیارا ویو تھا. اور جو ہے وہ ایک دم سے ٹھنڈ اور ایک دم سے پیارا موسم کا احساس ہو رہا تھا. اور یہ راستے میں یہ بہت لمبا سا اسٹال تھا. یہ میرے خیال سے یہ ٹرینڈ ہے یہاں پہ, شالز اس طرح سے بالکل اینڈ سے لے کے وہ اسٹاپ تک جو ہے وہ شالز انہوں نے ڈسپلے کی ہوئی تھی اور لوگ لیتے ہیں یہاں سے, خریدتے ہیں. اور یہ یہاں کی مشہور جو آپ کو پتہ ہے بندر جو ہے وہ بندر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں,
اور یہاں پہ ہم اپنے ہوٹل میں ہم نے چیک ان کر لیا تھا اور سامان رکھا اور نتھیا گلی ہم پہنچ چکے تھے. اور یہاں پہ ہم نے پھر ولی کو پریم میں بٹھایا اور ہم نکلے. ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم زیادہ لیٹ نائٹ تک نہیں کر سکتے, تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ ولی کو لے کے تھوڑا سا بازار کی طرف تھوڑا سا نکل آئے تھے اور تھوڑا سا ویو کو انجوائے کرنے. اور سب سے مزے کی چیز جو مجھے لگی تھی یہ بٹ کڑھائی کی, انہوں نے جو روف ٹاپ تھا وہاں پر قوالی کا انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا تھا, اور یہاں پہ ولی کو جو ہے وہ قوالی ڈیڈیکیٹ. ہم لوگ ولی کو لے کے جو ہے وہ روف ٹاپ پہ یہاں پہ آ گئے تھے, اور یہ قوالی جو ہے وہ چل رہی تھی. ولی بہت خوش ہو کے دیکھ رہا تھا, اور ایک پوائنٹ پہ آ کے بار بار اس طرح, تو ہم نے جو ہے وہ ولی کو قوال بھی ان کو ولی کو دیکھ دیکھ کے رسپانس کر رہے, تو ہم نے جو ہے وہ ولی کو ادھر ہی پاس جا کر بٹھا دیا تھا. تو پھر انہوں نے ولی بالکل بھی نہیں گھبرایا, کہ جیسے ہی ہم نے اس کو ساتھ بٹھایا تو وہ بہت زیادہ انجوائے کرنے لگ گیا. تو انہوں نے ولی کو ہی قوالی ڈیڈیکیٹ کی. تو آگے نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ قوالی, آپ انجوائے کریے گا. اور کائنڈلی میری ویڈیوز آپ دیکھا کریں, اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تھینکس فار واچنگ. किसी का इंतजार